اور عورت دونوں الگ ہو جاتے تھے. عورت چاہتی تو کہیں اور نکاح کر سکتی تھی. یہ صورت جب یہ بات جب ایک طلاق کی صورت میں حاصل ہو جاتی ہے تو کون بے وقوف ہے کہ جو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے جدا کر دے. تو اگر یہ بات اس شریعت کے اس طریقے پر عمل کیا جاتا تو کبھی بھی کسی کو پچھتانے کی ضرورت نہ پڑتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کے مطابق طلاق دی جاتی تو کسی مرد کو کبھی بھی پچھتانے کی ضرورت نہ پڑتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حلالہ وغیرہ کیا جاتا ہے یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے, اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں, کیونکہ شریعت نے جو نکاح کا جو تصور دیا ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں اور سورہ بقرہ وغیرہ میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر جو عورتیں ایک مسلمان مومن مرد کے لیے حرام ہیں اس کا ذکر ہے. حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہویں, اس طرح پورا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وحل لکم ما وراء ذالکم, کہ اس کے بعد جتنی عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین ولا متخذات اخدان, کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے انہیں حاصل کرو, انہیں مہر دو, مگر اس کو حصار نکاح میں رکھنے کے لیے. چھپ کر شادی کرنا اور صرف شہوت رانی کے لیے شادی کرنا, اس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. اس آیت کے تحت ہر وہ شادی جو ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے یا خاندانی زندگی بسانے کی نیت سے نہ ہو, اس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. تو یہ جو حلالے کی شادی ہوتی ہے یہ تو ایک ایسی شادی ہے جو چند گھنٹوں کی, چند دنوں کی یا چند لمحوں کی شادی ہوتی ہے, جس کو شریعت کیسے جائز قرار دے سکتی ہے. جس سے میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ صرف نکاح کے حصار میں رکھنے کے لیے, خاندانی زندگی بسانے کے لیے اور شریعت کے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ شادی ہے. اس طرح کی شادیوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک ایسا بیل ہے جس کو کرائے پر لیا گیا ہے. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے بالکل غلط ہے. سب سے بڑی بات اور سیدھی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے اس طریقے پر عمل کیا جائے جس کا ذکر میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا کہ خدا نخواستہ یہ حالات آ جائیں تو صرف ایک طلاق دی جائے, طہر میں دی جائے اور بغیر مباشرت کی دی جائے. تو اس صورت کے اندر ان کے دوبارہ جڑ جانے کے بہت مواقع ہیں, بہت چانسز ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ صورت نہ ہو تو دوسری صورت میں بھی, دوسرا موقع بھی اگر وہ استعمال کرے گا تو یہ صورت اس کے لیے آپس میں جڑ جانے کے لیے بڑی آسان شریعت نے صورت بتائی ہے. تو یہ ان شریعت کے اس طریقے پر عمل کیا جائے. اس کے بعد ہم آتے ہیں عدت پر. خدا نخواستہ اگر کسی شوہر کے انتقال کی صورت میں اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے وضع حمل پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی. چاہے صبح 10 بجے کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اور 10:30 بجے اس کے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم. اور اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. اسی طرح خدا نخواستہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی عدت 3 قروء یعنی 3 طہر ہیں. 3 طہر گزر جانے کے بعد وہ عورت جو ہے عدت سے نکل جائے گی. تو یہ عدت کے مسائل ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی شادی ہوئی, نکاح ہوا اور وہ اپنی عورت کو خلوت سے پہلے ہی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے ملا ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں وہ عورت اس کے طلاق دیتے ہی وہ آزاد ہو جائے گی اور اس کو کوئی عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اس عورت جو ہے وہ حاملہ ہے, ابتدائی اس کے دن ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ناجائز قرار دیا ہے اور عورت کو حکم دیا ہے کہ اپنے حمل کو وہ نہ چھپائے, کیونکہ اس کے حمل سے بہت سی چیزیں وابستہ ہیں. اگر اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے باپ کا وارث بنے گا, اور اگر وہ عدت گزر جاتی ہے اور اپنے حمل کو چھپاتی ہے تو ممکن ہے اس پر کوئی الزام لگے, کوئی تہمت لگے. اس لیے اگر کسی کے پیٹ میں کوئی حمل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ظاہر کر دے. اس میں بڑی مصلحتیں ہیں اور ان مصلحتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے یہ کہا ہے کہ عورت اپنے حمل کو نہ چھپائے.
یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر طلاق کی صورت میں بھی عورت پر احسان کیا جائے، مگر ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ